ایک نبی اللہ کے پیغمبر ہیں بڑے عظیم، جن کو دنیا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یونس علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دوں گا تاکہ ہم سمجھیں ہم کہاں ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے کیسے؟ بس اتنی بات تھی، اتنی سی بات۔ کیا؟ قوم بگڑ گئی تھی، اللہ نے کہا ان کو سدھار دو۔ ان کو سدھارنے کے لیے گئے، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے کہا کہہ دو عذاب آئے گا۔ ادھر عذاب آئے گا کہہ دیا، عذاب نظر بھی آنے لگا۔ اللہ کی اجازت سے پہلے، توجہ، اللہ کی اجازت سے پہلے یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو غصے سے چھوڑ دیتے، بیوی بچوں کو لے کر نکل جائے۔ دریا کے کنارے پہنچے، بیوی بچے مس ہو گئے، اور یہ خود جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو چکر آنے لگے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھور میں آ گئی۔ ملا نے کہا، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا میری کشتی یوں ہی نہیں ڈولتی۔ کہا کیسے ڈولتی ہے؟ تو کہا کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے تو اس کشتی کو چکر آتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دریا میں پھینک دینا پڑتا ہے ورنہ پوری کشتی ڈوب سکتی ہے۔ تو کون ہے تم میں بھاگا ہوا غلام؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا میں ہوں بھاگا ہوا غلام، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا تھا۔ اللہ، انہوں نے اپنے جملوں میں کہا ہم تو نہیں کہہ سکتے ادب کی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ نورانی، اتنے نورانی چہرے والے آپ بزرگ، آپ غلام نہیں لگتے، نہ بھاگے ہوئے لگتے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں کہ واقعی اس میں بھاگا ہوا غلام کون ہے۔ پہلی بار قرآن ڈالا، پوری کشتی کے نام ڈالے، نام نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ پھر ان کو یقین نہیں آیا اتنا نورانی چہرے والا بزرگ بھاگا ہوا غلام نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آخر دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کے دریا میں ڈال دیا گیا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ جب مچھلی نے نگل لیا تو یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے درمیان آ گئے، ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو دریا کا اندھیرا، اور ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ صرف اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کا پیغمبر بستی چھوڑ کر کے جا رہا تھا، اولاد بھی گئی، بیوی بھی گئی، اور خود بھی مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام ورد کرتے رہے اس اندھیرے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ بعینہ ہی لفظ ہی تو ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کی وہ توحید بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور میں نے جو چاہا اپنی مراد کو میں نہ پہنچا، یا میں نے جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ لیکن اگر ہم اس کو عام انسان کے لیے ترجمہ کریں گے، اپنے لیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور میں ظالموں میں سے ہوں، ہم اپنے لیے کہیں گے۔ لیکن نبی کے لیے بطور ادب یہ کہیں گے کہ میں نے جو چاہا وہ مراد کو میں نہ پہنچا۔ اندازہ فرمائے 40 دن تک کہتے رہے یونس علیہ السلام، بالآخر 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور جب نکلے ہیں تو چمڑی اتنی نازک ہو گئی تھی کہ دھوپ اور ہوا بھی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا پیغمبر معصوم اگر اللہ کی اجازت کے بغیر صرف بستی چھوڑ کر نکل جائے تو ان کو یہ مصیبت آتی ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، اب اپنے مسائل کو سامنے رکھو ان دو واقعات کے روشنی میں، اور پھر دیکھو ہماری مشکلیں کیوں ہیں، ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، ہماری تکالیف کیوں ہیں، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کو رشتے کیوں نہیں ہیں، ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بے قرار کیوں ہیں، ہمیں بڑی بڑی بیماریاں کیوں ہیں۔ بھائیوں، وہاں لغزش پیغمبرانہ پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں، اور یہاں ہم تو پاپ پہ پاپ کیے جا رہے ہیں، جرائم پہ جرائم کیے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں، بلکہ ہم تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم تو پاپ۔ اور وہاں یونس علیہ السلام لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین۔ لغزش گناہ کے بعد نہیں، لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے انی کنت من الظالمین۔ وآدم علیہ السلام لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من
خاسرین ربنا ظلمنا اور وہاں کہا جا رہا ہے انی کنت من الظالمین، لغزش پیغمبرانہ کے بعد، اور یہاں پوری رات زنا کی فلم دیکھ رہا ہے، اور صبح کو جب نکل رہا ہے سفید لباس پہن کے، میں مخیر قوم و ملت۔ غور تو معصوموں کی شان کیا، وہ اپنے آپ کے لیے انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا، اور ہم لوگ سود کے دھندے کر کے بھی جب تک ہمارے نام کے ساتھ کوئی حاجی نہ لگائے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچتا۔ وہ معصوم ہو کر بھی اپنے لیے ظلمنا انفسنا کہہ رہے ہیں، اور ہم پاپی ہو کر بھی اپنے آپ کو جنتی سے کم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور گناہ کیسے کوئی نشے میں ڈوبا ہے، کوئی غیبت میں ڈوبا ہے، کوئی حرام کاروبار میں ڈوب۔ بھائیو اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے جوان ہیں جن کی نگاہیں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے محفوظ ہیں۔ کیا لوگوں کے کان تک یہ آواز نہیں پہنچی کہ جو لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں جب مریں گے تو موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا؟ اللہ، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں تک کیا یہ آواز نہیں پہنچی کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 7 مرتبہ مر کے زندہ ہو جانا گوارا ہے، لیکن کسی کی ران دیکھنے کی بھی میں ہمت نہیں کر سکتا۔ 7 بار موت کی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن ایک بار کسی کی ننگی ران نہیں، ننگی ران کی بات چل رہی ہے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، پھر یہ قوم کیسے عروج پہ جائے، یہ قوم ترقی پہ کیسے جائے؟ اتنے گناہ، اتنے جرائم، نشہ تو آج عام ہے میرے بھائیوں۔ 7-7 8-8 سال کے بچے لاشعوری طور پہ نشے کی طرف جائیں، ان کو روکے گا کون؟ ان کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ آج سدھارنے والے جب خود پاپی ہو جائیں تو کو روکے گا؟ شادیوں کے اندر گاجے بج رہے، گانے بج رہے، گھروں کے اندر کیا بیٹیوں کو ہم نے اپنے بازو میں بٹھا کر سیریلوں میں زنا کی فلمیں دکھائی۔ ایک دور وہ تھا کہ بیٹی باپ کے سامنے آنے سے ہچکچاتی تھی، اور ایک دور یہ کہ باپ اور بیٹی دونوں بیٹھ کے سیریل دیکھیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کیا ماحول بنے گا؟